پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے سر, آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر, نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے. سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اچھا, اسی طرح ایک بہت خطرناک سر, اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر. سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب, آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. پاکستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے. سر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ سر آپ بتائیں, اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی. یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی. مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے. آج ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں, کن کو سنائیں؟ سر بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں, سر آپ کو سنائیں, کرسیوں کو سنائیں, دیواروں کو سنائیں. یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے, میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں. سر یہ آپ کی, سر آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ بشرا بٹ وزیر ہوتی, روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں, یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں. سر آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے. سر سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں. سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے.
ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے ہیں. رانا صاحب آ گئے, دیر کر دی, مہربان آتے آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسرز جی بیٹھے ہیں, ایف بی آر سے بھی بیٹھے ہیں, فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں, سر, وہ 4-5 بیٹھے ہیں. اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا. یہ سن لیں سر ان سے, تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ. یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں, باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر؟ نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے. سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے, دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں. سر یہ آپ بتائیں, یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا, اتنا بڑا, کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں, دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں, یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے, کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے, جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا, میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو, جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں, بٹ صاحب ہنسے نہیں, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو, آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے, آپ چلیں چاغی میں, چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے, آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے. سر اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 18 گھنٹے کی. وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں, پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے, یہ کیا ہے. سر بلوچستان کے حوالے سے اس دفعہ چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ سے 60 ارب کے قریب کٹوتی کی گئی اور وفاق کو دیا گیا ہے. سر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے, آدھے سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان. اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ آپ کے شاید علم میں نہیں ہو, 250 ارب, 2 خرب 50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے, جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے. سر اس سے بھی 60 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے. سر یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب ہے, اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. وہاں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. سر مگر بلوچستان کے اوپر وفاق بھی اگر ایسا کرے تو ہم کہاں جائیں؟